الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیقین قوتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کی دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر خصوصاً عرضی مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام انسان کو ملا ہے۔ جتنا بڑا اس کا مقام ہے، جتنی بڑی اس کے لیے نعمتیں ہیں، اور جتنی اس کے اندر زیادہ صلاحیتیں ہیں، اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش بھی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہے، اور اس کی نفسیات کچھ اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی شخص بحیثیت انسان ایسا نہیں مل سکتا آپ کو جس کی منزل فلاح نہ ہو۔ ہر شخص کی منزل فلاح ہے، یعنی کامیابی اور نجات۔ ہر شخص کی تمنا یہی ہے، آرزو یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنائے، اپنے کاروبار کو کامیاب بنائے، اور اس دنیا سے گزر کر پھر جب آگے جائے تو وہاں اسے فلاح نصیب ہو، نجات ملے، یعنی وہاں بھی وہ کامیابی کا طالب ہے۔ یہ ہر انسان کی نفسیات کے اندر بات رکھی گئی ہے، کامیابی کا ہر شخص طالب ہے۔ لیکن یہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے کہ چاہنے سے کچھ ہو جائے، خواہش کرنے سے یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ ہر خواہش کے پیچھے عمل ہے۔ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس کے لیے جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں، وہ خواہش ہماری پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ کی جو منزل ہے، آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ آپ کو اس کے لیے جو اس کے حاصل کرنے کا ضابطہ ہے، طریقہ ہے، وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو ہے کہ ہم کامیابی حاصل کریں،
اس کی بنیاد اصل میں کوئی کام ہو، کوئی منصوبہ ہو، اس کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی بنیاد یقین ہوتا ہے۔ یقین ایک ایسی چیز ہے یا ایسی صفت ہے، جب یہ پیدا ہو جائے کسی آدمی کے اندر اور اسے اپنے منصوبے پر، اپنے راستے پر، اپنے طریقہ کار پر محکم یقین ہو اور اس یقین کے ساتھ وہ جد و جہد کرے، اپنا سفر کرے اور اس امید کے ساتھ کرے کہ مجھے کامیابی حاصل ہو جائے گی، تو یقیناً اسے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا جس کے لیے اس نے وہ منصوبہ سازی کی ہوتی ہے۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی منصوبہ حائل ہو جائے، اس کی کوئی حکمت حائل ہو جائے۔ اسی طرح جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہیں، اسی طرح دین کا معاملہ بھی ہے۔ اس دنیا سے گزر کر جب انسان اگلی دنیا میں جائے گا، جس کو روز آخرت کہتے ہیں، روز حشر کہتے ہیں، وہاں کی کامیابی کے لیے جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے، جس طرح کا یقین درکار ہے، اگر وہ نہ ہوا تو وہ کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین میں کچھ شرائط بیان کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہی ہے کہ آدمی کو یقین ہو، یقین کامل کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ اگر کسی کام کی کامیابی کا یقین نہ ہو، اگر منزل کو پا لینے کا یقین نہ ہو، تو مسافر کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، وہ سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ بے یقینی کا شکار ہو گیا تو اپنی منزل کھو جائے گا۔ یہ تجربہ ہمیں ہماری زندگی، دنیاوی زندگی میں حاصل ہے۔ جو لوگ کامیاب ترین نظر آتے ہیں نا آپ کو اس دنیا میں کاروباری لحاظ سے، وہ جب اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے لیے جو طریقے ہیں اس کے صحیح وہ ان کو اختیار کرتے ہیں یا ان کو تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کی بات ہے کہ اگر آخرت بھی بننی ہے، آخرت بھی حاصل کرنی ہے، اس کے اندر فلاح حاصل کرنی ہے اور دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنی ہے، تو یہ پتہ چلانا پڑے گا کہ کامیاب زندگی دنیا کی کیا ہوتی ہے اور آخرت کی کیا ہوتی ہے، اور اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جاننی پڑیں گی اور اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ خواہش سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی دعا کرتا رہے لیکن دعا کے لیے عمل نہ کرے تو دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی یا فلاح کے لیے جو شرطیں بیان کی ہیں، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ راستہ ٹھیک متعین کیا جائے۔ جس راستے کے اوپر وہ کامیابی کی منزل ہے نا، راستہ وہی ہو، غلط راستے پر آدمی نہ چلتا ہو۔ اور قرآن مجید نے اس طرح کی چیزوں کی طرف چھوٹے چھوٹے الفاظ میں اشارے کیے ہوئے ہیں، اور جس کو ہم راستہ کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو ہدایت کے کہا گیا ہے، ہدایت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید ایک لا ریب کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔
لیکن اس کتاب کو بھی پڑھنے کے باوجود آدمی کامیاب اگر نہ ہو تو سمجھ لیجئے لیکن اس نے وہ اصول نہیں اپنائے جو کتاب نے بیان کیے ہیں۔ اور آج جو امت مسلمہ کی جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرف گراوٹ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مذہبی تو ہیں، بہت بڑے مذہبی ہیں، بڑے بڑے ہمارے اندر سکالر موجود ہیں، لیکن وہ راستہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے جو اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ راستہ جو ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات کہی وہ یہ ہے کہ ھدی للمتقین، کتاب لا ریب ہے لیکن یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہدن کا، اس کے معنی ہیں نور بصیرت، آنکھیں کھول کر سمجھ کر کسی چیز کو آگے بڑھنا، اور متقین کا مطلب ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جو انسان کو نقصان دیتی ہو، مادی لحاظ سے نقصان دہ ہو اور اخلاقی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہو۔ جتنی بد اخلاقیاں ہیں وہ انسان کی شخصیت کو برباد کرتی ہیں، ان سے بھی بچنا، اور مادی لحاظ سے بھی جتنی چیزیں انسانی جسم کو، اس کے ماحول کو خراب کرنے والی ہیں، ان سے بھی بچنا۔ اب یہ دونوں چیزیں اگر کوئی آدمی سمجھ جائے اور اس کو اختیار کرے اور نور بصیرت کے ساتھ آگے بڑھے تو یہ پہلی شرط ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس کے لیے بھی لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کے لیے بھی ہدایت کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اور اسی کو ہم مانگتے بھی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم جب کہتے ہیں نا تو وہی مانگتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ نشان راہ واضح ہو، راستہ صحیح معلوم ہو، پتہ ہو کہ یہی راستہ ہے، فلاں منزل کو جا رہا ہے۔ راستے کی شناخت بہت ضروری ہے، اگر راستہ غلط اختیار کیا تو غلط مقام پر پہنچ جائیں گے، اس لیے صحیح راستہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی لفظ ہدایت استعمال ہوا، اس کے معنی ہیں راستے کی نشاندہی ٹھیک ہو، نشان راہ بالکل واضح ہو، یہ دوسری شرط ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ راستہ سیدھا ہو، خطرناک نہ ہو، اس کے دائیں بائیں خطرات نہ ہوں، صراط مستقیم ہو۔ صراط مستقیم ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں نے اس راستے پر چل کر کامیابی حاصل کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اللہ تعالی نے نشاندہی کی کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس راستے پر چل کر کامیاب ہوئے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کی دنیا میں کامیاب تھی، ان کی آخرت بھی کامیاب۔ راستہ بھی متعین ہو، آدمی کا دائیا بھی ٹھیک ہو، اس کی خواہش بھی ٹھیک ہو، تعین بھی ٹھیک کر لے کہ راستہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کا جذبہ بھی ٹھیک ہو کہ اس نے بری چیزوں سے بچنا ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچنا ہے، یہ ساری باتیں ہوں، اس کے سامنے راستہ بھی بالکل واضح ہو جائے، لیکن اگر وہ سفر ہی نہیں کرے گا تو منزل کیسے پائے گا؟ یہ لازم شرط ہے کہ جب اس کے سامنے وہ راستہ کھل گیا ہے اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے اور اسی راستے پر چل کر مجھے منزل ملے گی میری، وہ منزل فلاح و کامیابی کی منزل ہے، تو پھر اس پر چلنے کا عمل کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا اس پر۔ اب چلنے کے طریقہ یہ ہے کہ جتنی اس راستے پر رکاوٹیں آ سکتی ہیں انہوں سمجھ لینا، جو چور ڈاکو اس پر لوٹ سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ لینا، اور پھر اپنا عمل جو ہے چلنے کا عمل اسے جاری رکھنا، مسلسل چلنا۔ اسی کو 3 لفظوں کے ساتھ علامہ اقبال نے بیان کیا ہوا ہے، 3 لفظوں کے ساتھ، صرف 3 لفظ بیان کیے۔
پہلی بات یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ اس میں پہلی بات یہ کہی کہ یقین پکا ہو، یقین محکم ہو، جس ہدایت پر اس نے عمل کیا ہے، جس کو اس نے سمجھا ہے وہ بالکل درست ہے، راستہ بالکل درست ہے، سمت بالکل درست ہے، کامیابی کا یہی راستہ ہے، اس پر یقین ہو۔ اور دوسری چیز پہ اس پر عمل ہو، جد و جہد ہو، جود مسلسل جس کو کہتے ہیں نا، مسلسل چلتے جانا، جب تک منزل نہ ملے چلتے جانا، عمل پہ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اور محبت فاتح عالم، یعنی اس راستے پر چلنے اور منزل کو پانے کی لگن۔ اگر یہ تین چیزیں ہوں، یقین محکم ہو، جود مسلسل ہو، لگن ہو، تو فاتح عالم، تو وہ مقصد پورا کر جائے گا، یہ مقصد پھر اس کو مل جائے گا۔ کوئی وجہ ہی نہیں کہ وہ منزل نہ پائے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ فلاح نہ پائے۔ اسی لیے کہا کہ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یہ زندگی جو ہے نا، انسانوں کی زندگی، یہ نشیب و فراز ہے۔ کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آ جاتے ہیں، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے، کبھی مالدار ہوتا ہے، کبھی بدحال ہوتا ہے، کبھی خوشحال ہوتا ہے۔ اس کی زندگی مسلسل مختلف حادثات کا شکار رہتی ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر اس کا یقین محکم ہے اور رہنمائی اس نے وہی سے حاصل کر لی ہے تو وہ کامیاب ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں کہی گئی ہے، یہی بات ہے جو حدیث میں کہی گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں جو وحی الہی کی رہنمائی پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ جو وحی الہی، اللہ کی رہنمائی پر جن کا ایمان ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ کہا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جنہیں آخرت کا یقین حاصل ہے۔ یقین جو ہے نا، بیڑے پار ہوتے ہیں یقین کے ساتھ۔ مان لینا کسی چیز کو اور بات ہے، یقین کرنا اور بات ہے۔ ماننے کی حد تک یہ جو آخرت کا مسئلہ ہے، قیامت کا دن، دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ دنیا کی ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے دوبارہ زندگی کا، خواہ وہ کس طریقے سے ہو۔ پوری دنیا کی مذہبی دنیا جو ہے، اقوام عالم جو ہیں، ان کے نظریات کا جائزہ لیں تو کوئی مذہب نہیں الا ماشاء اللہ جو دوبارہ زندہ ہونے کا تصور نہ رکھتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا تصور کس طرح کا ہے، جیسے ہندوؤں کا تصور ہے۔ اسلام کا تصور بالکل یونیک ہے۔ اسلام نے دوبارہ زندہ ہونے کا جو تصور دیا ہے وہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد دوبارہ جب دنیا بنے گی تو وہاں زندہ ہونے کا تصور دیا ہے، اور اس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ یہ ہے تصور اسلام کا۔ اور یہاں یہ دنیا جو ہے، اس کی کوئی چیز ہی باقی نہیں ہے، یہ فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، پوری کی پوری دنیا، اس کی ہر چیز فانی ہے۔ یہ یقین جو ہے، آخرت کا یقین، اگر یہ پیدا ہو جائے دل میں، یہ پیدا ہو جائے تو آدمی کو بالکل سیدھا کرتے ہیں، سیدھا لے کے چلتا ہے یہ یقین۔ اور یہ یقین جو ہے نا، اس کے لیے فرمایا ہے، اسی کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کی یہ حدیث جو مسلسل چل رہی ہے نا خطبات میں، اس میں ایک جملہ یہ فرمایا وَالْيَقِينُ قُوَّتِي، یقین میری قوت ہے، طاقت جو ہے میرے اندر وہ یقین کی ہے، اسی سے کامیابی ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں صحابہ کی زندگی میں، اس زمانے میں، اس زمانے کے حالات میں۔ یقین محکم۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے،
دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے، تو وہ آئے تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے مجھے کتنا مارا گیا ہے، کس قدر میرے اوپر تشدد کیا گیا ہے اور میرے جسم کو جلا دیا گیا ہے۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ وہ جو اللہ کا وعدہ ہے فتح و نصرت کا، اس کے لیے دعا کریں آپ کہ وہ نصرت اللہ کی آ جائے اور ہم ان لوگوں کے تشدد سے بچ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب تم جلدی کر رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو، یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ صوم صلات جو ہے نا رب کا نام لے کر ہم کرتے رہتے ہیں، یہ بے یقینی سے کرتے ہیں، یہ سب معذرت کے ساتھ یہ ہم بے یقینی سے کرتے ہیں، عادتیں پڑی ہوئی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ فرمایا تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں پر تو اتنا تشدد کیا گیا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت نوچ لیا گیا، آروں کے ساتھ ان کے جسم کو چیر دیا گیا، زندہ ان کو جلا دیا گیا، لیکن وہ اپنے رب کے توحید پر ایمان کی بدولت دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کا درجہ پا گئے۔ تم جلدی کرتے ہو، لیکن یاد رکھو ان قریب ایک وقت آئے گا، آپ نے کس وقت فرمایا تھا کہ صنعاء سے، صنعاء ایک شہر تھا مکے سے 1000 میل کے فاصلے پر، فرمایا صنعاء سے ایک عورت چلے گی، اس کے پاس زیورات ہوں گے، پارچات ہوں گے، یعنی سب کچھ ہوگا، کسی چور ڈاکو کا اسے خطرہ نہیں ہوگا، پورے امن و امان کے ساتھ سفر کر کے اکیلی عورت حرم کا طواف کرے گی، حج کرے گی۔ ایک زمانہ آئے گا کہ امن اس طرح قائم ہو جائے گا، بشارت دے دی، واقعی ایسا ہوا، تاریخ نے بتایا کہ ایسا ہوا۔ پھر بعد تو اس لیے فرمایا والیقین قوتی، یقین میری قوت ہے، یقین اگر محکم ہو، عمل پیما ہو اور اس کی لگن ہو اپنے مشن کے ساتھ، تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ کامیاب نہ ہو انسان، کوئی وجہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری آیات بیان کی ہوئی ہیں، ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے توجہ نہیں کرتے، ان پر گہری نظر سے پڑھیں، تنہائیوں میں پڑھیں، خلوت نشیوں کر پڑھیں، مطالعہ کریں، سمجھیں، تو بہت سارے مقام سامنے آتے ہیں۔ یقین کی بات ہو رہی ہے یہاں، یقین کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس یقین کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے قرآن میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے، یہ جملہ چھوٹا سا جملہ، والی یقین و قوتی، یقین میری قوت ہے، میری طاقت ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے؟ بہت سارے مقامات ہیں، لیکن ہم چند اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 میں فرمایا ہے، فرمایا قال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جو لوگ بے علم ہیں، جو لوگ علم نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، فہم و فراست نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں جو لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جو ہمیں اللہ کا کلام سنا رہا ہے، اس سے اگر اللہ باتیں کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ یا ہمارے سامنے کوئی نشانی کھل کر کیوں نہیں آ جاتی جو ثابت کر دے کہ یہ واقعی نبی اور واقعی یہ اللہ کا کلام ہے؟
بے علمی کا نتیجہ. ورنہ علم ایسی چیز ہے، فہم و فراست ایسی چیز ہے کہ اس سے ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ اور اس کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں. پھر فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کے دل بھی انہی کے مشابہ ہو گئے ہیں. یہ بات جو قرآن مجید میں کہی ہے بہت مختصر جملہ ہے. اگر اس پر صدیوں پرانی قوموں کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں، آج تک آ جائیں، پوری ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو یہ اس قول کی صداقت سامنے آ جائے گی. اس وقت بھی لوگ یہی باتیں کرتے تھے، اور آج اگر کسی کے سامنے یہ بیان کریں تو آج بھی یہی باتیں کرتے. بے علم لوگ، انہیں ان لوگوں کو اللہ نے بے علم قرار دیا ہے. پھر فرمایا حالانکہ حالت یہ ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون. بس اس لفظ یقین پر ذرا دھیان رکھنا ہے آیات میں. فرمایا حالانکہ ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کیا ہوا ہے، کھول کھول کر آیات، نشانیاں اپنی قدرت کی زمین پر پھیلا دی ہیں، قرآن میں نازل کر دی. نشانیاں موجود ہیں، ہم نے کھول کر یہ آیات نشانیاں رکھ دی ہیں، لیکن یہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اب اگر یقین ہی نہ بنا ہو، یقین ہی نہ بنے تو کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ یہ پہلی بات ہے جو فرمائی ہے. دوسری جگہ سورہ المائدہ میں فرمایا، آیت نمبر 50، آفا حکم الجاہلیت یبغون. کیا تم جہالت کے فیصلے چاہتے ہو؟ یہ کیا لوگ جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یہ نظام جہالت چاہتے ہیں؟ یہ اپنی زندگی کا جو نظام ہے ان کا، دن رات شب و روز جس پر ان پر گزرتے ہیں، یہ حکومت جو چلا رہے ہیں کہ جاہلیت کی حکومت چاہتے ہیں، اسلام کی حکومت چاہتے ہیں یا جاہلیت کی حکومت چاہتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے یہ. آفا حکم الجاہلیت یبغون. کیا یہ جاہلیت کی حکومت، جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں یہ لوگ؟ ذرا اس آیت کو پھٹ کر کے دیکھو. دنیا کو چھوڑ دو، کافر دنیا کو چھوڑ دو، مسلم دنیا کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. آفا حکم الجاہلیت یبغون، کہ کیا یہ لوگ جاہلیت کی حکومت چاہتے ہیں؟ فرمائیے اب کیا ہے؟ ہماری پوری دنیا، پورا عالم اسلام جس کو کہا جاتا ہے، کہیں آپ کو اسلام کا کوئی نظام نظر آتا ہے؟ کہیں قرآن کا کوئی شک نظر آتی ہے آپ؟ اگر نہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فلاح اور کامیابی جس کو لوگ کہتے ہیں وہ کیسے ملے؟ دنیا کی قوموں سے آگے کیسے تم بڑھ سکتے ہو؟ دنیا کی قوموں کے پیچھے چلنا پڑے گا. اس لیے یہ بات کہی کہ آفا حکم الجاہلیت یبغون، حالانکہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. حالانکہ اللہ کے فیصلے سے زیادہ بہتر فیصلہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یقین والوں کے لیے تو سب سے بہتر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہی بات ہے نا. اور دوسری جگہ کہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی آپ کو حاکم نہ مانے اپنے باہمی معاملات میں. قرآن مجید میں تو یہ باتیں بڑی کھول کے بیان کی گئی. یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کی آیات کے بارے میں یقین پیدا ہو جائے دلوں میں، آیات الہی پر یقین پیدا ہو کہ اللہ کی یہ آیات جو ہیں یہ محکم ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے، ان کو زیادہ راہ بنانا ہے، ان کو لے کے چلنا. یہ پہلی بات ہے اہل یقین کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی. جس معاشرے میں نہ حقوق اللہ ادا ہوتے ہوں نہ حقوق العباد، وہ معاشرہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. اور آج پوری دنیا میں جو مار دھاڑ ہو رہی ہے، جو فتنہ و فساد سے معاشرے پر ہو گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ حقوق اللہ کو بھی بھول گئے ہم لوگ، حقوق العباد کو بھی بھول گئے. قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیت نمبر 3 میں یہ بات فرمائی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ یوقنون. 3 باتیں بیان کی. یقیمون الصلاۃ، اللہ کے حقوق آگے اس میں جتنی عبادات ہیں بدنی، جتنی عبادات ہیں، جس چیز کا نام عبادت ہے، وہ زبانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، وہ جسمانی عبادت ہے. عبادات اللہ کی بندگی کی جو جتنا ہے پورا نظام، وہ سارا یقیمون الصلاۃ میں آیا ہے، وہ اس کا عنوان ہے. یہ ویؤتون الزکوٰۃ میں حقوق العباد ہے. بندوں کے جو حقوق ہیں، زکوٰۃ تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو ضرورت ہے نا. تو جو لوگ معاشرے کے اندر گرے پڑے ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، یتیم ہیں، بے بغان ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، مسافر ہیں، جن کا بڑی تفصیل سے قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے، اگر وہ بدحال ہیں، ان کو ان کا حق نہیں مل رہا، تو امن کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلامی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ 2 باتیں بیان کی نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تیسری بات یقین کی کہ یہ انقلاب تب آئے گا جب آخرت پر یقین ہوگا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ یہ کام جو فی سبیل اللہ ہوتے ہیں نا، یہ یقین محکم کے بغیر نہیں ہوتے. نہ آدمی اپنا مال خرچ کر سکتا یقین محکم کے بغیر، نہ اپنی جدوجہد جاری رکھ سکتا ہے. اس لیے ان 2 باتوں کے ساتھ تیسری یہ ملائی وہم بالآخرۃ یوقنون. تیسری بات یہ بیان کی ہے. ایک اور بات سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 4 ہے سورہ نمل کی. یہ میں آیات کے نمبر اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مسیح سے سمجھنا چاہے نا، یہاں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، صرف اشارے ہوتے ہیں. جائیں آپ گھروں میں جائیں، تفسیریں پڑھیں اور پڑھیں ان آیات کو، ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کے پڑھیں. یہ کون سا راستہ دکھا رہی ہیں؟ فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. زبان سے کہنا کہ آخرت ہوگی، یہ تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا. بھئی آخرت کو اگر مانتا ہے آدمی تو اس کی زندگی میں وہ نظر آنا چاہیے نا، اس کے عمل سے کہ واقعی آخرت پر یقین ہے اس کو. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت کو نہیں مانتے، جن کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی، جن کے نصب العین میں آخرت نہیں ہوتی، قیامت کا دن جو ہے ان کے سامنے نہیں ہوتا، توجہ اس طرف نہیں ہوتی، یقین نہیں اس پر ہوتا. ان کا حشر کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا زینا لہم اعمالہم وہم یعمہون، ہم دنیا کے اندر ان کے اعمال، ان کے جو کرتوت ہیں نا، ان کو بڑا خوشنما بنا دیتے ہیں، اور وہ انہیں اعمال سے بہکتے رہتے ہیں. عجیب بات کہی ہے. آپ دنیا کو دیکھو، اگر انسانوں کے آئینے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جی یار یہ کر کیا رہے ہیں لوگ؟ بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے اعلان، بڑے بڑے منصوبے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی اعمال اور دعوے ریاست مدینہ کے. ایسا ہی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی چلتے چلتے. لوگ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں نا بھائی، فتویٰ بازی چل رہی ہے، مولوی رات بحث کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہوتی ہے، کوئی کہتا نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ یہ گل ٹھیک ہے بھائی؟ دسو نا، بولو تو صحیح، یہ ٹھیک ہے گل؟ یہ بحث اور لڑائیاں نے، اس اتنے لڑائیاں ہوندیاں نے پہ، ننگے سے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ کدی کسی نے یہ پوچھیا پہ داڑھی کے بغیر نماز ہوندی ہے کہ نہیں؟
بھائی جڑی گل کرنے والی ہے وہ تو کرتے نہیں عجیب و غریب بات نہیں ویسے بھائی سر ڈھانپنا نہ ڈھانپنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بات, یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے. جو چیز شریعت نے واجب کر رکھی ہے, جو شریعت نے سنت بنا رکھی ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جس پہ کسی کو انکار نہیں ہے, جو کرے یا نہ کرے سب اقرار ضرور کرتے ہیں نا, تو پھر اس کے بغیر نماز ہو جاتی. یہ ایک بڑا اہم سوال. میں توجہ دلانے کے لیے میں نے یہ کہا ہے, ذرا غور کرو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری سوچ کیسی ہے, ہم کن باتوں پر جھگڑے کر رہے ہیں اور کون سی باتیں ہم ضروری ہیں جو چھوڑ رکھی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون, ہم نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر رکھ دیا. وہ بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور بہک رہے ہیں. یہ دوسری چیز ہے کہ آدمی کا جو عمل ہے اس کی سوچ اور فکر جو ہے عمل کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, جو باتیں تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو, اس کے دعوے کیوں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی دعوے کچھ کرے لیکن عمل کچھ کرے. اگر اس کا قول اور عمل متضاد ہے تو وہ فلاح نہیں پا سکتا. یاد رکھنا, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا میرے بھائی, کامیاب نہیں ہو سکتا. فلاح تو وہ پائے گا جس کا قول اور عمل جو ہے ان چیزوں کے ساتھ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہہ نہیں تھی, شرائط بیان کرنے کے بعد کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ باتیں جو پوری کرتے ہیں لوگ وہ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی فلاح یاب ہے. کامیاب لوگ یہ ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تیسری چیز کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیسری چیز ہے صبر و ثبات قدم ہے. صبر کے ساتھ, یہ دنیا کی زندگی بڑی کٹھن زندگی ہے, یہاں ایسی ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں اچھے اچھے بھلے بھلے لوگوں کو کہ قدم ڈگمگا جاتی ہیں. اس لیے یہ شرط رکھی گئی ہے, اسے لازم ٹھہرایا گیا ہے, صبر اور ثبات قدم جم کے رہو. جو راستہ منتخب کر لیا ہے نا ایمان لا کر کے, اس پر چلو, اس پر چلنے کا عزم کرو. سورہ روم کی آیت نمبر 60 میں یہ بات فرمائی گئی ہے, فاصبر ان وعد اللہ حق. فرمایا نبی صبر کرو, اپنے آپ کو روک کے رکھو, اپنے قدم جما کے رکھو. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر آگے بات وہی کہ یقین اگر نہیں ہے اللہ کے وعدے پر تو پھر نہیں چل سکتا, اگر یقین ہے تو پھر چلے گا. ان وعد اللہ حق. آگے کیا فرمایا ذرا غور کرو, لا یستخفنک الذین لا یوقنون, جن لوگوں کو یقین نہیں ہے آخرت پر کہیں وہ آپ کے قدم نہ ڈگمگا دیں. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ ہیں, فرمایا اگر وہ لوگ جن کو یقین نہیں ہے, آخرت پر یقین نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر, اس کی حقانیت پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جنہیں یقین نہیں ہے, وہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں, بہکا نہ دیں, آپ کے قدموں کو پھسلا نہ دیں, ڈگمگا نہ دیں. کیونکہ یہاں بہت بڑا پراپیگنڈا چل رہا ہے, وہاں بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں آدمی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے. کتنی چیزیں ہیں دنیا کے لوگوں کے پاس, ہمارے پاس نہیں ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی یہ تو اللہ کا نافرمان بھی ہے, حرام بھی کھاتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ برائیاں کرتا ہے, پھر بھی ترقی کر رہا ہے, پھر وہ ہمارے قدموں کو ڈگمگا دیتا ہے. یہ بات کہی گئی کہ دیکھو یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے, اس پر اے نبی فاصبر, اپنے روک کے رکھو اپنے آپ کو, صبر کر کے رکھو, اور جان رکھو یہ بات کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے
وہ آپ کے قدموں کو ڈگمگا نہ دیں، آپ کو پھسلا نہ دیں۔ چوتھی بات یہ کہی کہ ذرا آنکھیں کھول کے رکھو۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 تا 20 میں یہ بات بیان کی، فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے اس کا ایک قانون دیا ہے، اس کا ایک طریقہ آپ کو سکھایا ہے، ایک طریقہ اس کا مقرر کیا ہے ہم نے آپ کے لیے۔ جو دین دیا ہے، جو امور دنیا جس پر چلنے ہیں، وہ ہم نے ایک شریعت دی ہے، آپ کو راستہ بتایا، آپ کو طریقہ بتایا ہے، آپ کو ایک قانون دیا ہے۔ فتبع، اس کے پیچھے چل۔ وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے، جو لا اللہ کا ہے، اس پر چل۔ فتبع، اس پر چل، اس کی پیروی کر۔ اگر ہم اپنی زندگی کو، انفرادی زندگی کو دیکھیں اور اجتماعی زندگی کو خصوصاً، تو ہمارے اندر وہ بات بالکل نہیں ہے، چونکہ ہمیں عادت اپنے آپ کا جائزہ لینے کی نہیں ہے نا۔ ہم لوگوں کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں لوگوں پر بڑی تنقید کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے دین کے نظام میں ایک قانون بنایا ہے، ایک شریعت دی ہے، اس پر چلو۔ فتبع، اس پر چلو، اس کی پیروی کرو۔ اگلی بات فرمائی وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو بے علم لوگ ہیں ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا۔ ذرا غور کرو قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا ہے، اگر ہم اس کو اپلائی کریں نا اپنے معاشرے پر، اپنے نظام پر، جو ہمارا پورا نظام چل رہا ہے پورا، تو پھر پتہ چلے گا کہ معاملہ بہت خراب ہے۔ یہ بات کہیں بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ لا تتبع احواء الذین لا یعلمون، جو بے علم لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیے یہاں قرآن جب کسی کو بے علم کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، یہ نہیں مطلب اس کا۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے علم کو نہیں جانتا، اس کی شریعت کو نہیں جانتا، چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا آدمی کیوں نہیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جانتا، اس کے نظام کو نہیں جانتا، اس کے لا کو نہیں جانتا، اس کے دین کو نہیں جانتا، اس کی شریعت کو نہیں جانتا، تو کاہے کا مسلمان ہے؟ وہ تو نام نہاد ہے نا پھر۔ اسی حوالے سے یہ بات کہی کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ چل جو بے علم ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنا۔ یہ بات اور بھی زیادہ تفصیل سے کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی کافی ہے کہ اتنا اشارہ سمجھو کہ ان کے پیچھے نہ چلو جن کو علم نہیں ہے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ دوسری بات فرمائی انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کہ یہ تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ جو بڑی دنیا اپنی بنا کے بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، موت کی ایک ہچکی لگے گی اگلے پار جائیں گے، یہ سب کچھ ہم چھوڑ جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ یہاں آئے، فرعون بن کر آئے، اپنے آپ کو خدا کہلانے والے آئے، پھر گئے۔ یہاں کوئی نہیں رہا، نہ کسی نے رہنا ہے، کوئی نہیں بچے گا، نہ کوئی نیک نہ کوئی بد، کوئی نہیں بچے گا۔ جس طرح وہ شاعر نے کہا نا، کتھے ہے سلطان سکندر، موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، سبے چھڑ چھڑ گئے ڈمبر، کوئی ایتھے پائیدار نہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تیرے کام نہیں آئیں گے یہ لوگ، ان کی پیروی مت کرو، بے علم لوگوں کی۔ جو لوگ دین کے مخالف ہیں، دین کے دشمن ہیں، دین کو نہیں سمجھتے، ان کی پیروی مت کرو۔ بات یہاں یہ کہی گئی ہے، دینی علم کی بات ہوئی، قرآن و سنت کا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین کا علم علیحدہ ہے اور دنیا کا علیحدہ ہے۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہ بات؟ قرآن مجید میں یہ تفریق بالکل نہیں بیان ہوئی۔ تم ریاضی میں ماسٹر کر لو، ریاضی میں کیا خیال ہے تمہارا؟ قرآن نے ریاضی نہیں بیان کی؟ یہ قانون وراثت کیا ہے؟ تم فلکیات کا علم پڑھ لو،
کیا قرآن نے فلکیات کا علم بیان نہیں کیا؟ ارضیات کو لو، جبالیات کو لو، کوئی بھی شعبہ لو، آپ قرآن کے اندر اتر کے تو دیکھیں. جو شخص جغرافیہ کا علم نہیں رکھتا وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا، جو تاریخ نہیں پڑھا ہوا وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سارے علوم کا حصول لازم ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ دنیاوی علم اور وہ دینی علم ہے قطعاً جہالت کی بات ہے. قرآن تقسیم نہیں کرتا اس کو، زندگی کو قرآن دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتا، دین اور دنیا میں تقسیم نہیں کرتا. جب جو کام ہم ٹھیک طریقے پر کریں گے، اسلامی اصولوں پر کریں گے، وہ ہمارے لیے دین بن جائے گا، وہ عبادت بن جائے گا. اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے. اور پھر کہا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. یاد رکھو جتنے یہ لوگ ہیں ظالم لوگ، قرآن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے جو ایک کا حق دوسرے کو دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مشرک کو بھی ظالم کہا گیا ہے اور شرک کو ظلم کہا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کرنا ظلم عظیم ہے. کیوں؟ کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دیا. مشرک نے اللہ کا حق تھا کہ اس کی بندگی کرے، اس کا بندہ بن کر رہے، اس کو پکارے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو. اس نے یہ حق کسی اور کو دے دیا، وہ ظالم قرار پائے. بالکل صاف اور سیدھی بات. اس لیے فرمایا کہ یہ ظالم ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ان کے پیچھے مت چلو. اور پھر کیا فرمایا؟ واللہ ولی المتقین. اللہ تو ان کا سرپرست ہے جو بچ کر رہتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بچا کے گزارتے ہیں بری چیزوں سے، مادی چیزوں سے بھی اور اخلاقی چیزوں بھی. جتنی بھی انسانیت کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچ کر رہتے ہیں. اسی کو متقی کہتے ہیں. متقی کی یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ وہ خاص قسم کی ٹوپی ہو، خاص قسم کا لباس ہو، اس طرح کی کوئی تعریف کچھ شریعت نے بیان نہیں کی. شریعت نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ متقی ہے. جو قانون نہیں توڑتا، جو سڑک پر چل رہا ہے، ٹھیک ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کر رہا ہے، وہ متقی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ سبق دیا گیا ہے. یہ شعبے میں ہے، دکان پر بیٹھا ہے تو پورا تولتا ہے، پورا ناپتا ہے. کرسی عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے تو انصاف کرتا ہے، وہ متقی ہے. چاہے وہ کتنی نمازیں پڑھے، حج کرے، لیکن انصاف اگر نہیں کرتا تو وہ متقی نہیں ہے. بھائی قرآن نے جو بیان کیا وہ اللہ کی نافرمان سے بچنے والوں کو متقی کہا ہے. اس لیے کہا کہ واللہ ولی المتقین. اللہ سرپرست ہے متقیوں کا. اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کرے گا، ان کا دوست ہے. اور پھر پورا سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا ھذا بصائر للناس. ھذا بصائر، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھنے کی باتیں. اور وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے؟ یقین والوں کے لیے. جنہوں نے جو یقین اس پر رکھتے ہیں ان کے لیے، یقین والوں کے لیے کہا گیا ہے. یہ قرآن کو جب شفا کہا ہے نا قرآن نے، تو کہا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، ایمان والوں کے لیے شفا، متقین کے لیے شفا ہے. ہم نے یوں سمجھا کہ ہر کوئی یہ کر دو، وہ کر دو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں. ایمان شرط ہے، لازم ٹھہرایا گیا. اور پھر یہ بات کہی کہ یہ جو مختصر نکات کی صورت میں جن باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، بذات خود ہر نقطہ تفصیل طلب ہے. لیکن فرمایا کہ یہ باتیں جو ہیں اگر کوئی شخص ان کو اختیار کر لے، اور پھر یہ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کی بات نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ کوئی اس طرح کی پریکٹس نہیں ہے کہ 1 سال 2 سال آپ نے کر لی بس ٹھیک ہو گیا، کامیاب ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ تاحیات ہے. جب ایمان کے اندر داخل ہوا نا آدمی، ایمان لایا، تو پھر تاحیات اس کو ان اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی. قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے. یہ روش اور یہ عمل جو میں نے کہا نا کہ تاحیات، سورہ الحجر کی آیت نمبر 98-99 کو پڑھو. قرآن کہتا ہے فسبح بحمد ربک.
وَقُم مِّنَ الساجدین، اے نبی اپنے رب کی تعریف کرو، حمد کرو، اپنے رب کی حمد کرو اور سجدہ ریز ہو کر رہو، سر جھکا کے رہو، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز بن کر رہو، سجدہ ریز ہو کر رہو۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت مسجد میں سجدے پڑے رہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ پوری زندگی جہاں بھی تم چل پھر رہے ہو تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور سجدہ اللہ کے احکام کے سامنے جھکے رہنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس وقت تک اللہ کا بندہ بن کر رہ، اللہ کا بندہ، عبادت کر، اللہ کی بندگی میں رہ، یعنی اللہ کا بندہ بن کر رہ کہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یعنی مرنے کے دم تک اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ جب ہم لوگ عبادت کا لفظ بولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں اس سے نماز روزہ مراد ہے، ایسا ہرگز نہیں، قرآن اس طرح نہیں استعمال کرتا ان لفظوں کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بندے بن کے رہو، اور ہم سمجھتے ہیں اپنی زبان میں، اپنی زبان ہم سمجھتے ہیں، جب کسی کو کہتے ہیں نا کہ بندہ بن کے رہے تو اس کا مطلب سمجھتا ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کو فالو کرو، اس قانون اس ضابطے کو فالو کرو۔ بندہ بن کے رہنے کا مطلب ہے تابع دار بن کر رہو اللہ رسول کے۔ اس لیے کہا کہ تا حیات یہ عمل کرو، اس وقت تک بندہ بن کر رہنا ہے تم نے، بندگی میں رہنا ہے تم نے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب یہاں پہنچ کر اس حدیث پر پھر آؤ، اس ٹکڑے پر پھر آؤ، وَالْيَقِينُ قُوَّتِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین میری قوت ہے۔ ان قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھو، اس پورے مضمون کو سامنے رکھو، اور پھر اس آیت پر آؤ، اس جملے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر آؤ، وَالْيَقِينُ قُوَّتِي، یقین میری قوت ہے۔ یقین جب تک پیدا نہیں ہوگا کبھی انسان کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا، نہ اس کے ماحول میں نہ اس کے معاشرے میں۔ یہی بات ہے جو میرے بھائی اقبال کہہ کے گئے ہیں۔ یقین کیسا ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے، مثال دے کے کہہ دیا انہوں نے، سنو، یقین مثل خلیل آتش نشین۔ کیسا یقین چاہیے؟ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔ جو قوم بے یقین ہو جائے، جو فرد بے یقین ہو جائے، اسے اپنے نصب العین پر، اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر، اپنے خدا پر یقین نہ اگر رہے تو یقین مانیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کبھی فلاح کی منزل نہیں پا سکتے۔ وہی فلاح پائیں گے جن کا میں نے یہاں ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔